السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں وہ ہے ایک بڑے پیارے سے بچے کی جس کا نام تھا علی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کھیتوں کی ہریالی اور درختوں کے سائے تلے ایک بچہ رہتا تھا، اور اس کا نام میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، علی تھا۔ علی کا دل بہت بڑا تھا، مگر جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور جوتے گھس چکے تھے، لیکن آنکھوں میں معصومیت اور دل میں روشنی بھری ہوئی تھی۔ علی کے پاس ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ لکڑی کے ڈبے میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس ڈبے میں تو نہ سونا تھا اور نہ جواہرات، صرف چند کنچے، ایک چھوٹی سی لکڑی کی گاڑی اور کچھ سکے تھے جنہیں وہ اپنی سب سے قیمتی دولت سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس کا ڈبہ کنویں کے بیچ جا گرا۔ علی کے تو دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ ہائے ہائے میرا ڈبہ، میری سب چیزیں پانی میں ڈوب گئی، اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس کیا بچے گا؟ اسی وقت اچانک تیز ہوا چلنے لگی، کنویں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی۔ علی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور روشنی اور تیز ہوئی اور اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی، آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سونے کا چمکتا ہوا ڈبہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، علی کیا یہ ڈبہ تمہارا ہے؟ علی کی آنکھیں تو حیرت سے کھل گئیں، مگر فوراً سر جھکا کر بولا، نہیں بابا، میرا ڈبہ تو پرانا لکڑی کا تھا، یہ تو سونے کا ہے، اتنا قیمتی ڈبہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ مسکرائے۔ پھر انہوں نے کنویں سے دوسرا ڈبہ نکالا جو چاندی کا تھا اور اس میں بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ یہ دیکھو بیٹا، شاید یہ تمہارا ہے، انہوں نے کہا۔ علی نے دل میں ایک لمحے کو سوچا کہ ہاں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ چاندی کا ڈبہ میرا ہے تو مجھے کچھ تو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے دل کی آواز بول اٹھی، نہیں، یہ بھی میرا نہیں ہے، میرا ڈبہ تو بہت پرانا سا ہے اور اس پر تو کیڑے کے نشان بھی ہیں۔ بزرگ نے علی کو غور سے دیکھا اور آخر میں کنویں سے وہی پرانا ڈبہ نکالا جو کہ علی کا تھا اور کہا، یہ لو تمہارا ڈبہ۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ ڈبہ سینے سے لگا کر بولا، ہاں یہی میرا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، پیارے بیٹے، تم نے لالچ نہیں کیا ہے نا، اور تم نے سب سے بڑی بات کہ تم نے سچ بولا، یہی تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس لیے آج سے یہ تینوں ڈبے تمہارے ہیں۔ علی حیرت اور خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ گاؤں واپس گیا تو سب بچے دوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ سب حیران تھے کہ علی جیسے غریب لڑکے کے پاس اتنے قیمتی ڈبے کیسے آئے۔ تو علی نے سب سے ہنس کر کہا، یہ سب مجھے میری سچائی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ ہاں، سبق تو یہ ہے پیارے بچوں کہ سچ ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے، چاہے جتنا بھی جھوٹ بولنے کا دل کرے، لیکن سچ ہمیشہ فائدہ دے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔